انصار تو بیٹھے ہیں تلوار لے کر، حضور نے کہا مسجد میں آ جاؤ۔ صحابہ نے دیکھا کہ خطبے کا وقت نہیں ہے اور حضور نے مسجد میں سب کو بلایا، اب مسجد بھر گئی۔ مسجد تو یہ مسجد ہمیشہ ذکر اہل بیت کے لیے بھرتی رہی ہے۔ مسجدیں یہ کوئی نرالی بات نہیں ہے، یہ امام محمد رضا کی کوئی اختراع نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے کہ محفلیں سجاؤ مسجد میں اور ذکر اہل بیت کرتے رہو۔ حضور آئے مسجد کے اندر اور سید عالم مسجد میں داخل ہوئے اور ممبر پر اللہ کی حمد بیان کی، ثنا کی۔ انداز دیکھیے، صحابہ سے پوچھا جلال میں، من انا، میں کون ہوں، میں کون ہوں مجھے بتاؤ۔ فقلنا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہا حضور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قال نعم ولکن من انا، میں جانتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں لیکن پھر بھی بتاؤ میں کون ہوں۔ انداز دیکھ رہے ہیں آپ میرے آقا کا، جلال میں ہے، شاہ فرماتے ہیں مجھے پتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے بتاؤ میں کون ہوں۔ فقلنا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشمی ابن عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ حضور آپ عبد المناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے سیدنا عبداللہ اور ان کے صاحبزادے آپ ہیں۔ پورا شجرہ ذکر کیا۔ سرکار نے پھر خاموشی تھوڑی دیر اختیار کی، پھر فرمایا قال انا سید، بولو سبحان اللہ، فرمانا سید ولد آدم ولا فخر، فرمایا میں ساری آدم کی اولاد کا سید ہوں، تمام اولاد کا سید ہوں لیکن فخر اس پر نہیں کرتا، ولا فخرن، فخر نہیں کرتا۔ تو حضور کہا کیوں آپ نے؟ کہ واما بنعمت ربک فحدث، جو رب نے نعمت دی اس کا چرچا کرتا ہوں۔ غوث اعظم سے پوچھا کہ ولایت میں تو عاجزی جو ہے سب سے بڑا زیور ہے، آپ نے کہا قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ، ممبر پر کہہ دیا۔ فرمایا میرے آقا نے بھی تو کہا تھا انا سید ولد آدم ولا فخر، فرمایا وہ تحدیث نعمت کے لیے کہا تھا، مجھے بھی میرے رب نے حکم دیا ہے تحدیث نعمت کے لیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز کہتے ہیں مجھے میرے مرتبے کا اظہار، مجھے یہ مرتبہ رب نے دیا اور رب نے کہا عبد القادر خاموش نہ رے، میں نے جو نعمت دی ہے اس کا چرچا کر دے۔ یا رسول اللہ، حضور منبر پر آئے ہیں، فرمایا نا سید، میں سید ہوں، ولد آدم ولا فخر، آدم کی اولاد کا، آدم کی تمام اولاد کا سردار ہوں لیکن فخر اس بات پر۔ ایک سید کا معنی پھر سن لیجیے یہاں پر، امام نبوی کی کتاب میرے سامنے ہے اس وقت، امام نبوی کی شرح مسلم میرے سامنے ہے۔ امام نبوی علیہ رحمت مسلم میں بھی حدیث کے الفاظ آئے تو ذکر کرتے ہیں سید کون ہوتا ہے۔ فرمایا سید هو الذی یفوق قومہ فی الخیر، فرمایا سید وہ ہوتا ہے جو خیر اور برکت میں سب پر فوقیت رکھتا ہو۔ بولے نا سبحان اللہ۔ تو حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میں آدم کی اولاد میں سب سے زیادہ خیر والا ہوں، کیوں نہ ہو انا اعطیناک الکوثر۔ دوسرا معنی وقال غیرہ، امام نبوی کہتے ہیں دوسرا اور معنی یہ بھی بنتا ہے هو الذی یفزع الیہ فی النوائب والشدائد، سید اس کو کہتے ہیں جس کے پاس لوگ اپنی مشکل لے کر آتے ہیں، نوائب و شدائد لے کر آتے ہیں، فیقوم بامرہم، اور وہ اس کے حل کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، ویدفع عنہم، اور ساری مشکلیں ان سے ٹال دیتا ہے، ساری مشکلیں ان سے۔ تو رسول اللہ نے جو اپنے آپ کو سید کہا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، حضور نے یہ فصیح لفظ استعمال کیا، اور اہل عرب سید کہتے ہیں مشکل کشا کو، سید کہتے ہیں مشکل کشا کو۔ اب یہ کوئی کہے کہ نبی کو مشکل کشا کیسے کہا، ہم نے کہا مصطفیٰ نے خود اپنے آپ کو سید کہا ہے، کیونکہ مشکل کشا تو فارسی میں ہوگا نا، کشا فارسی میں ہوگا، اور اس کو اگر ٹرانسلیشن کر دیں حضور کے لے آئے، ترجمہ کر دیں عربی کے اندر تو سید ہو جائے۔ کہتے ہیں حضور مشکل کشا ہے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی مشکل کام، نبی مشکل کشا کیسے ہیں؟ کہا جب نبی قیامت میں سید ہیں اور اب بھی سید ہیں تو مشکل کشا ہے نا، اور مشکل کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو، اس کا ترجمہ یوں ہے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی تمام اولاد آدم کے سید ہوں، اسی کا ترجمہ آپ نے کر دیا ہے، جب نبی تو سید کا ایک معنی حضور نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا میں کون، تیسری دفعہ فرمایا میں انا سید ولد آدم یوم القیامت بلا فخر، میں آدم کی تمام اولاد علیہ السلام
آدم کی ساری ذریت کا میں سردار ہوں. اس میں آدم بھی آ گئے, سارے انبیاء بھی آ گئے, سب آ گئے. ان کا میں سید ہوں. سید کا ایک معنی جو خیر میں سب سے بلند ہو, سید کا ایک معنی جو مشکل کشا ہو, ٹھیک ہے, اور سید کا ایک معنی جو میرے پیر صاحب پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا. فرمایا سید کون ہوتا ہے؟ کہا جو ماں جیسا ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے؟ ماں جیسا ہوتا ہے. وہ کہنے لگے کوئی اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے, میں اپنے والدین فدا کر دوں ان کے نام پر. جو سید صاحب کا مقام ہے, جو پیر صاحب کا مقام ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضور سید کیا ہوتا ہے؟ کہا ماں جیسا ہوتا ہے. کہا حضور ماں کی مثال کیسے؟ کہا دنیا چہیتے کو, دنیا قابل سے پیار کرتی ہے, ماں نکمے سے پیار کرتی ہے. ماں نکمے سے پیار کرتی ہے. کہ سید وہ ہوتا ہے جو نکموں سے پیار کرتا ہے. اب میرا امام کہتا ہے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو. جب نبی مشکل کشا ہو. کسی نے پوچھا ماں نکمے سے کیوں پیار کرتی ہے؟ کہا اس لیے کہ ماں کی محبت بے غرض ہوتی ہے. ماں کی محبت بے غرض ہوتی ہے. تو فرمایا سید وہ ہے جو ماں جیسا پیار کرے. حضور نے فرمایا گھبرانا نہیں, انا سید. جو کھڑے ہیں وہ تو کھڑے رہیں گے, میں تو گرتوں کو سنبھالوں گا. کیونکہ ماں نکموں کی طرف توجہ کرتی ہے, کیونکہ ماں کی محبت بے لوث ہوتی ہے. مصطفیٰ کی محبت بھی اپنی امت سے بے لوث ہے. مصطفیٰ کریم کی محبت بھی اپنی امت سے بے لوث ہے. جو زاہد ہے تو وہ زاہد ہے, گرتوں کو مصطفیٰ سنبھالیں گے. تو زاہد بھی کہہ رہا ہوں کاش میں بھی گر گیا ہوتا, مصطفیٰ مجھے سنبھال رہے ہوتے, مصطفیٰ مجھے سنبھال رہے ہوتے. تو سید کے کئی 3 معنی میں نے ذکر کی ہے. پیر صاحب کا معنی اس کی ایک تشریح تھا دونوں عربی معنی کے اندر, اور ایک آسان سی مثال پیر صاحب نے دی ہے کہ سید کون ہے. فرمایا جو ماں کی طرح ہوتا ہے. ماں کون؟ فرمایا جو ہنرمند کو نہیں چاہتی ہے. ہنرمند سو رہا ہے تو سوتا رہے, نکما رات کو نہ آئے تو ماں بیدار رہتی ہے, آ جائے تو کھانے کا پوچھتی ہے. اللہ اللہ اللہ, ماں کی بڑی شان ہوتی ہے. سبحان. اس سے ایک ایک بات وہ کرتی ہے اور ہمیشہ اس کا خیال رکھتی ہے, دل کے اندر اس کے دعائیں کرتی ہے. ساری رات وہ اس کی یاد میں گزار دیتی ہے, نکمے کی فکر میں, اور جو قابل ہے اس سے کہتی ہے کہ اس کا خیال رکھا کر. وہ کہتا ماں میرا خیال کون رکھے گا؟ کہا تو نے اپنا رکھ لیا, تو نے اپنا رکھ لیا ہے. دنیا اس ہنرمند کو لیتی ہے, نکمے کو بھگاتی ہے. ماں ہنرمند کو بھگاتی ہے, نکمے کو سینے سے لگاتی ہے. فرمایا یہ سید ہے. اور حضور نے فرمایا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر, میں آدم کی ساری اولاد کا کون ہوں؟ مزہ نہیں آیا, سید ہوں. کون ہوں؟ اب دیکھا نا خواہ مخواہ کے اعتراض کرتے ہیں. تم کبھی آؤ تو صحیح اس گلستان کے قریب, اس کی خوشبو سے اپنی مشام کو معطر تو کرو, اور دیکھو کہ یہ کیا چیز ہے جو صحابہ کرام تلوار نکال کر حاضر ہیں. کہتے ہیں حضور ممبر پر آئے, فرمانا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر, میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں. سید کا معنی ذہن میں رکھیے گا, لیکن میں فخر نہیں کرتا. حضرت بریرہ کو تانا دیا گیا ہے. سوال ہے, ذہن میں ہے بات؟ حدیث ختم ہو رہی ہے اس لیے بتا رہا ہوں. حضرت بریرہ کو تانا دیا گیا ہے کہ محمد آل محمد تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے. رسول اللہ ممبر پر کھڑے ہو کر دفاع کر رہے ہیں. فرمانا سید کون فائدہ نہیں دے گا؟ یہ کس کی خادمہ ہے؟ اصحاب کہف کا کتا گیا ان کے ساتھ تو قرآن نے ان کے ذکر کو بیکار نہیں چھوڑا. جہاں کہاں 5 وہ تھے تو 6ٹا کتا تھا, کہیں 7 وہ تھے تو کہا 8واں کتا تھا. کہ ان کا کتے کا نام قرآن میں آ گیا. جو اصحاب کہف تو صرف ایک عام اولیاء میں سے تھے, کتا ان کے دامن سے چمٹ گیا, اسے یہ شان مل گئی ہے. تو مصطفیٰ کے گھروں میں جو انسان آئے اور ان کی اہل بیت کی تعظیم کرے, وہ مصطفیٰ کے دل میں کیسے نہیں ہو سکتی ہے, اور مصطفیٰ کی خیرات ان پر کیسے نہیں ہو سکتی ہے. اب آپ دیکھیے, فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر واول من تنشق عنه الارض. فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہوں, فخر نہیں کرتا. سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی, میں فخر نہیں کرتا. ایک حدیث اس کے ضمن میں سناتا ہوں, وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جب میری قبر شق ہوگی تو سب سے پہلے میں اپنی اہل بیت کی شفاعت کروں گا. حضور نے فرمایا میں اپنی اولاد کی شفاعت کروں گا, اس کے بعد میں عرب کی شفاعت کروں گا, اس کے بعد میں عجم کی شفاعت کروں گا. اس کی سند میں کل آپ کے سامنے پڑھوں گا انشاءاللہ العزیز. لیکن یہ درمیان میں بات یاد آئی ہے, علم چھپانا بری چیز ہے, اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. فرمایا واول من تنشق عنه الارض, سب سے پہلے میری قبر شق کی جائے گی. ولا فخر, میں اس پہ فخر نہیں کرتا. واول من ينقض التراب عن رأسی, سب سے پہلے میرے, یعنی حضور نے ذکر کیا ہے عظمت بتانے کے لیے. یہاں سے معنی لغوی مراد نہیں ہے کہ سب سے پہلے میرے سر سے مٹی جھاڑی جائے گی. اس سے مراد صرف یہ کہ میں پہلے اٹھوں گا. یہ تو اہل عرب کو وہ جملے فصاحت کے حضور سنا رہے ہیں.
حضور فساد کے جملے سنا رہے ہیں، جن کے غلاموں کی خدمت کے لیے فرشتے کھڑے ہوں تو میرے آقا کی قبر شریف کے اندر میرے آقا کا درجہ کیسا ہے؟ تھانوی صاحب نے بھی لکھا نا کہ داتا صاحب کو میں نے دیکھا مراقبے کے اندر کہ داتا صاحب بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہیں، داتا علی حجویری سبحان اللہ۔ قاری طیب لکھتے ہیں عالم برزخ کے اندر میرے داتا شیروں کی طرح بیٹھے ہیں اور فرشتے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ تو داتا صاحب کی قبر میں فرشتے خدمت کے لیے ہیں، تو سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی قبر مبارک کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ تو صرف الفاظ ہیں جو فصاحت اور برانگیختی پیدا کرے، برانگیختہ کرے طبیعت کو۔ فرمایا قال مئی ينفض التراب عن رأسی، سب سے پہلے میرے سر سے مٹی صاف کی جائے گی، ولا فخر، لیکن میں فخر نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ عظمت کی بات ہے۔ ایک بات فرمایا وَأَوَّلُ دَاخِلِ الْجَنَّةِ، سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا۔ لوگ کہتے کل کی خبر نہیں، میں نے کہا اپنی خبر رکھو، تم کیا کہہ رہے ہو، تم کیا کہہ رہے ہو، کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ فرمایا کہ وَأَوَّلُ دَاخِلِ الْجَنَّةِ وَلَا فَخْرٍ، سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، فخر نہیں کرتا اس پر۔ ما بال، اب آ گئے حضور، اپنا مرتبہ بتایا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ محمد اور آل محمد کچھ نہیں کر سکتے، تو کہا پہلے مجھے دیکھ تو لو میں کون ہوں۔ یہ میری خادمہ ہے، کون ہے؟ سبحان اللہ، یہ میری خادمہ، یہ 3 دن کے سبحان اللہ پوری زندگی میں سبحان اللہ کا نکھار دکھاتے رہتے ہیں، محبت سے کہہ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ میری خادمہ ہے اور تانا اس کو نہیں مجھے دیا گیا ہے، کیونکہ میری خادمہ ہے، تانا مجھے دیا گیا۔ تو فرمایا میں بتاؤں کہ میں کون ہوں؟ فرمایا پہلے تو نہیں بتاتا تھا، تم نے کہا ہے تو بتا رہا ہوں، لیکن فخر نہیں کرتا ہوں اس پر۔ فخر کس چیز پر ہے؟ کہ اپنے رب کے بندے ہونے پر ہے، اپنے رب کا عبد خاص ہونے پر ہے، اپنے رب کا، یہ میرے آقا کا مرتبہ اور مقام ہے کہ جتنی بزرگی ہے اتنی عاجزی ہے، اتنا ہی خوف ہے، اتنی ہی امید ہے۔ فرمایا تم نے کہا کہ بریرہ ہمارے گھر کی خادمہ ہے، اسے کچھ نہیں ملے گا، تو خادمہ میرے گھر کی ہے اور میں سارے آدم کے خاندان اور آدم کی ذریت کا سردار ہوں۔ یہ میرے گھر کی خادمہ ہے تو تم کہتے ہو میں اس کو کچھ نہیں کر سکتا، ساری خدائی میری خادم ہے اور قیامت کے دن وہ میرے ہی دروازے پر آئے گی، جو مسلم میں ہے کہ وَمَن يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقَ حَتَّى ابراہیم، ابراہیم بھی خدا سے اپنے آپ کو واصل کرنے کے لیے میرے قدموں پر آئیں گے، میرے قدموں پر آئیں گے۔ یوم یرغب الی الخلق، لوٹائی جائے گی، پھیری جائے گی قیامت کے دن خلق، رغبت میری طرف کرے گی۔ رغبت کا دوسرا معنی محتاجی کر لیجئے، میری طرف محتاج ہوگی، میری طرف، کیونکہ محتاج احتیاج سے ہے، آگے بڑھنا، میری طرف راغب ہو جائے گی، حتیٰ ابراہیم، یہاں تک ابراہیم بھی میرے قدموں میں آئیں گے۔ فرمایا کہ ہماری خادمہ کو اس نے کہا ہے، دیکھ لیا ہمارا مرتبہ، اب سنو، ما بال اقوام